بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 12ویں جماعت، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مولانا ظفر علی خان کی نظم ہم حمد پڑھ رہے تھے، جس کا شعر نمبر 7 آج کرنا ہے۔ شعر نمبر 7 ہے: بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر، مگر نور اپنی ساعت پر رہا ہو کر تمام اس کا۔ اس شعر کا مفہوم ہے کہ کافر اپنی پھونکوں سے حق کی شمع کو بجھانے کی کوشش کرتے رہے، مگر اللہ تعالیٰ کا نور اپنے مقررہ وقت پر پورا ہو کر رہا۔ مولانا ظفر علی خان اردو شاعری میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ حمد گوئی کے علاوہ انہوں نے نعت گوئی میں بھی طبع آزمائی کی اور اس میں اعلیٰ مقام پایا۔ تشریح طلب شعر میں مولانا ظفر علی خان نے قرآن مجید کی سورۃ صف کی آیت نمبر 8 کی وضاحت کی ہے۔ وہ کفار چاہتے تھے کہ اپنے منہوں کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے، اگرچہ کافر ناپسند کریں۔ حق اور باطل کی مارکہ آرائی شروع ہی سے چلی آ رہی ہے۔ وہ لوگ جو حق کو نہیں مانتے، باطل کے نمائندے ہوتے ہیں، وہ نہ تو خود ہدایت کی روشنی سے استفادہ کرتے ہیں اور نہ کسی اور کو کرنے دیتے ہیں۔ خدا کی سچائی کا انکار کرنے والے جب اپنی شکست کو سامنے دیکھتے ہیں تو ان کے ظلم و جبر میں شدت آ جاتی ہے۔ اسلام نے ایسے لوگوں کے لیے کافر کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ دراصل کسی بھی نئے عقیدے یا دین کی تبلیغ قطعی طور پر آسان نہیں ہوتی، اور وہ بھی خاص طور پر کسی بگڑی ہوئی اور گمراہ قوم کو راہ راست پر لانا نہ صرف مشکل ہوتا ہے بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قریباً ناممکن ہوتا ہے، اور نئے دین کے مبلغ پر غم و الم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ عرب کا زمانہ جاہلیت، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، کائنات کی بدترین بستی تھی، اور یہ ایسی جاہل اور وحشی قوم تھی جو تہذیب و تمدن سے بے بہرہ تھی۔ سلیقہ و شعور ان میں مفقود تھا۔ تہذیبی، تمدنی، انسانی، معاشرتی اور اخلاقی قدریں پامال ہو چکی تھیں۔ یہ حالت دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت رنج و غم ہوتا۔ قوم کی یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشک بار ہو جاتے۔ بقول شاعر: سلام ان پر جو امن و آشتی سے دل بساتے تھے، سلام ان پر جو امت کے لیے آنسو بہاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں مانگتے تھے۔ المختصر، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قوم کی اصلاح کی ذمہ داری عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو دامن قوم میں جمع کر کے دعوت حق دی تو پھر کیا تھا کہ دشمنی اور ظلم و ستم کا طوفان امڑ آیا۔ اپنے اور بیگانے جانی دشمن ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے۔ شعیب ابی طالب، جس کا سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کو خاندان سمیت 3 برس تک محصور کر دیا گیا۔ سجدہ کی حالت میں اونٹ کی اوجری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر رکھ دی جاتی۔ طائف میں گمراہوں کو صراط مستقیم پر لانے کے لیے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لہو لہان کر دیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں سے دعا نکل رہی ہے کہ اے اللہ، ان لوگوں کو ہدایت عطا کرنا، یہ مجھے نہیں پہچانتے کہ میں ان کا خیر خواہ ہوں۔ غزوہ احد میں دندان اقدس شہید ہوئے، لیکن امت کو سلامتی کا پیام لا فانی عطا فرما گئے۔ بقول شاعر: وہ کانٹوں میں رہے اور گل کھلانے کے لیے آئے، فضا پر ابر رحمت بن کے چھانے کے لیے آئے۔ الغرض پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تکالیف کے عوض اسلام اتنا پھیلا کہ چشم فلک نے دیکھا کہ وہ جس کا ساتھ دینے کے لیے کوئی تیار نہ تھا، جس لازوال اور اب تک رہنے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سے دنیا کی ہر ایک شے مستفید ہو رہی ہے۔ بقول شاعر: رہے اس سے محروم آپ بھی نہ خاکی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی۔ دراصل دین اسلام چراغ ہے جو ہواؤں، آندھیوں اور طوفانوں کی زد میں رہا۔ کفار دین اسلام کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتے رہے تاکہ نور حق پھیل نہ سکے، لیکن اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی نور الہی کو منہ سے پھونک مار کر بجھانا چاہتا ہو۔ دین اسلام کو جتنا دبایا گیا، اتنی ہی طاقت سے یہ ابھر کر سامنے آیا ہے، اور آج تک کافر دین اسلام کو مٹانے کے در پہ ہیں، جس میں بھی یقیناً ناکام و نامراد ہوں گے۔ بقول مولانا ظفر علی خان: نور خدا ہے کفر کی حرکت پر خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہ تھا شعر نمبر 7۔
اس کی اب مشق کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، شاعر نے حمد میں باری تعالیٰ کی کون کون سی صفات بیان کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، قدرت، رحیم، صفت خطا پوشی وغیرہ۔ آگے ہے سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل تراکیب کے معنی لکھیے۔ دور جام، شراب کے پیالے کی گردش یا شراب کے پیالے کا دور۔ لطف عام، مہربانی جو سب کے لیے ہو۔ تشنہ لب، پیاسا۔ خطا کوشی، گناہ سرزد ہونا، خطا سرزد ہونا۔ خطا پوشی، گناہوں سے درگزر کرنا، گناہوں کو چھپانا۔ آگے ہے سوال نمبر 3، داذیل الفاظ کا تلفظ اعراب کی مدد سے واضح کیجیے۔ تشنہ، معیشت، روش، محبت، سعادت، تحمل۔ آگے ہے سوال نمبر 5، اس حمد کے قوافی اور ردیف کی نشاندہی کیجیے۔ اس حمد کے قوافی ہیں جام، عام، نام، پیام، کام، تھام، کلام، تمام۔ اس کے بعد اس حمد کی ردیف ہے اس کا۔ یہ تھا اس حمد کا شعر نمبر 7 اور اس کی مشق۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کل تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔